اب وقت یہ ہے کہ کچھ دیر زندگی کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. ہاں ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے, ادب کسے کہتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا کسے کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. آئیے بس ایک ہی پہلو پکڑتے ہیں, اسی پہلو پر عمران محبت کے ساتھ آواز دیتا ہے. خطیب ملت مبلغ اسلام خطیب شہید حضرت علامہ تنظیم اشرف صاحب قبلہ کو وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں. وقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن انسان اچھا ہے. وقت کیا رکھا ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم لیکن خطاب اچھا ہے, چہرہ بھی اچھا ہے, ادب بھی اچھا ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, کردار بھی اچھا ہے, خطیب بھی اچھا ہے. تو آئیے اسی عشق محبت عشق محبت. اعلی حضرت کے عاشق کتنی کم آواز نکال سکتے ہیں. عشق محبت عشق محبت. ایک ایک ہاتھ اعلی حضرت کے نام پہ اٹھے. عشق محبت عشق محبت. بلند آواز سے جو لوگ پیچھے باتیں کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ کے آ جائے. آخرکار نعرہ کس کے نام کا ہے؟ ہاتھ اٹھا لو, فضاؤں میں لہرا لو اور بتا دو ہم اعلی حضرت کے چاہنے والے ہیں. ہاتھ قربان نہیں جان قربان کرنے والے ہیں. بول دو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. بس حق کا پیغام عالم کو سنا دو, جگا دو ساری ملت کو جگا دو اور بتا دو کفر کو اسلام کیا ہے اور خدائے پاک کا پیغام کیا ہے. ممبر نور پر جلوہ بار و بقار مہذب ارباب علم و دانش, خصوصیت کے ساتھ خلیفہ سرکار تاج شریعت استاذی و استاذ مرکز اہل سنت حضرت العلامہ و مولانا و بالفضل اولانا مفتی جمیل صاحب قبلہ, رئیس الجامعہ حضرت علامہ سجاد صاحب قبلہ, حضرت علامہ عقیل صاحب قبلہ, حضرت مفتی توصیف نورانی صاحب, غلام غوث غزالی صاحب, عمران برکاتی صاحب اور دیگر فارغین جامعہ. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد, قبلیں دی مدد کعبہ ایما مدد, بگردابیں بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا, گل رخا شہزادیں گلگوں قبا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم, دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام,
زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان، میری نس نس میں بسا ہے الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ بلند آواز سے نبی آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ حضرات، یہ مدرسہ احسن البرکات کے دستار بندی کے مبارک موقع پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پاک ان حفاظ اکرام کو علم نافع، عمل صالح عطا فرمائے، اور ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، علماء اکرام کا جمع غفیر ہے، یک کے بعد دیگر آپ کو ان کو سماعت کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیں، فرماتے میرے امام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس لوگ ہیں کہ جن کا دامن آج تم پکڑ لو گے تو یہ اپنے ساتھ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ جل مجدہ الکریم نے علم دین کی اہمیت کو اس لیے بھی ضروری رکھا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کی عبادت کما حق ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس لیے کہ جب اسے عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، لکل شیء طریق و طریق الجنہ العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم علم کو اپنا گہرا دوست بنا لو، اس لیے کہ جو علم کو اپنا گہرا دوست بنا لے گا یقیناً اللہ رب العزت اسے حیات جاویدانی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من سار حجا بالعلم لم يمت ابدا، جو علم کے ذریعے زندہ کیا گیا اسے قیامت تک موت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، 1300 سال سے زائد کا زمانہ ہو گیا امام اعظم کاشف الغمہ سراج الامہ کو، لیکن یقیناً وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو امام اعظم نے، جس چیز نے امام اعظم کو زندہ رکھا ہے؟ تو امام شافعی کی زبان سے آپ کو یہ جملہ ملے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جتنے بھی سارے زمین پر فقہا ہیں وہ امام اعظم کی آس اولاد ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے امام اعظم کو علم دین سے ایسا راستہ فرمایا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مشکل سے مشکل سوال لے کر آتا آپ اس کو لمحوں میں حل فرما دیا کرتے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے سرکار میں نے اپنے مال کو دفن کر دیا زمین کے اندر اور میں اپنے دفینے کو بھول چکا ہوں، سرکار مجھے بتا دیں کہ میں اپنے دفینے کو کیسے یاد کروں اور میں اپنے دفینے کو کیسے تلاش کروں؟ تو امام اعظم نے فرمایا تھا، اے شخص سن لے، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے جس کا میں تجھے جواب دوں، لیکن میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں۔ جب عشاء کی نماز کے لیے مصلی بچھانا اور فجر کی نماز تک اللہ رب العزت کی بندگی کرنا، دوران نماز جب تو اللہ کی عبادت کرے گا اور فجر کی نماز سے فارغ ہوگا تجھے تیرا دفینہ یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ پہنچتا ہے اپنے مصلی کو بچھاتا ہے، نماز عشاء شروع کرتا ہے، اس کے بعد نوافل کا دور شروع ہوتا ہے۔ نماز کے اسنا میں، رات کے اسنا میں اسے اپنا دفینہ یاد آتا ہے، دوڑتا ہوا اپنے مال کے قریب جاتا ہے، اپنے مال کو کھودتا ہے۔ صبح فجر کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سرکار آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرنا تجھے تیرا دفینہ یاد آ جائے گا، لیکن سرکار
حال یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی بندگی کر رہا تھا، رات کے اسنا میں مجھے میرا دفینہ یاد آ گیا۔ امام اعظم نے فرمایا تیرے لیے خرابی ہے، اس لیے کہ جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرنا، تجھے تیرا دفینہ یاد آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے عبادت نہیں کرنے دے گا، دوران نماز تجھے یاد دلائے گا۔ تجھے تیرے لیے خرابی یہ ہے کہ جب تجھے یاد آ گیا تھا تو اللہ کے شکر کے لیے عبادت کرتا رہتا اور فجر تک اللہ کی عبادت کرتا تاکہ تو اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ یہ امام اعظم ہے، یہ سراج الامہ ہے، یہ کاشف الغمہ ہے۔ ہر بچے کی زبان میں آج امام اعظم زندہ ہے، آج ہماری محفلوں میں امام اعظم زندہ ہے، ہماری مجلسوں میں امام اعظم زندہ ہے، اور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ اس باد، لیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کے ذریعے سے اللہ نے امام اعظم کو زندہ فرمایا جی بے شک، اور قریب آئے، تقریباً 800 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پیر پیرا، میر میرا، شیخ جیلا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ فرماتے جب میں جامعہ نظامیہ میں داخل ہوا، قحط کا زمانہ ہے، بھوک و پیاس کی شدت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم دین کو سیکھتا، علم دین حاصل کرتا، اور دریائے دجلہ کے کنارے اس لیے جاتا کہ لوگ وہاں کھانا کھا کر پھینک دیا کرتے تھے، اگر پتلوں سے کچھ بچا ہوا ملے گا تو میں اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لوں گا، اس لیے کہ میرے پیٹ سے الجو الجو کی آوازیں آتی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لیکن میں کبھی بھی کسی حرام چیز کی جانب التفات نہیں کرتا، بلکہ جب دریائے دجلہ کے کنارے جاتا تاکہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکوں، لیکن میں دیکھتا تھا کہ مجھ سے پہلے 40 سے زیادہ قطب اولیاء کاملین وہاں موجود ہوتے اور اس بات کا انتظار کرتے کوئی کھانا کھائے گا، اپنے پتلوں میں بچا ہوا کھانا ہمارے جسم میں توانائی آئے گی، اس کے بعد علم دین حاصل کیا جائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من صار حجا بالعلم لم يمت كما لم يمت ابدا، جو علم کے ذریعے زندہ کیا جائے گا وہ قیامت تک نہیں مر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری قوم کا ہر بچہ یہ کہتا ہے سر بنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور کیا ملتے ہیں آنکھیں وہ طلبہ تیرا، سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف طیبہ۔ سرکار سلطان الہند عطائے رسول 800 سال گزر گئے، کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، تب تک ان کا نام زندہ رہے گا، اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلا جو سفر کیا وہ خراسان کے لیے کیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ جی علم دین حاصل کرتے رہے، اللہ جل مجد الکریم نے اپنی بارگاہ کا ایسا مقرب بنایا کہ ہندوستان کی حکومت عطائے رسول کو عطا فرمائی گئی، معین بے کسا کو ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی گئی، اور دیگر شہروں میں جا کر آپ علم دین سیکھتے، محدثین سے فقہا کی بارگاہ میں زانوگے ادب طے کرتے، اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو بارگاہ غریب نواز میں جانا، اور بارگاہ غریب نواز میں جا کر دعا کرنا، اس لیے کہ وہ اپنے مزار مقدس میں زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہماری قوم کا بچہ بچہ کہتا رہے گا خواجہ ہند وہ دربار آیا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ اللہ پاک جن کو علم کے ذریعے زندہ کرتا ہے بے شک، وہ کبھی نہیں پر زندہ، بے شک، ہمارے دلوں میں زندہ، ہمارے فکر میں زندہ، ہماری سانسوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی روح کو، ان کی روحوں کا قتل نہ کرو، اس لیے کہ وہ انسان جو علم دین کی دولت سے عاری ہو، جو علم دین سے خالی ہو، یقیناً ہے مقصد
اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے۔ اور قریب کروں، اس حدیث پاک کا آپ مصداق دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا جس کے ذریعے زندہ کیا گیا قیامت اسے موت نہیں آ سکتی ہے۔ امام اہل سنت سیدی و سندی و آقائی اعلی حضرت امام فنون پر مہارت تامہ حاصل، 1000 سے زائد کتابوں کو تصنیف فرمایا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے عشق رسول کی ایسی دولت عطا فرمائی، علم ایسا عطا فرمایا کہ اپنے ذریعے سے اپنی کتابوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری زبانوں میں، ہمارے دلوں میں کل بھی وہ زندہ تھے، آج بھی وہ زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہماری قوم کا 6 سال کا بچہ ہو اور پوچھو بتا بیٹا ہمارا امام کون ہے، تو بیٹا کہتا ہوا نظر آئے گا وادی رضا کی کو ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پاک کا ہمارے علماء ربانیین کو مصداق بنایا۔ اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، وہ سینہ جو قرآن کی تعلیم سے خالی ہو کل بیت الخرب، میرے سرکار فرماتے ویران گھر کی طرح ہے۔ اپنے بچوں کے سینوں کو آباد کرو اور علم دین مصطفیٰ سے ان کے اندر وہ زیور پیدا کرو جدھر سے نکل جائیں نکھارتے ہوئے نکل جائیں، اور یقیناً ایسے علماء ربانیین پیدا ہوں گے جب اللہ جل مجدہ الکریم کے دین متین کے دین متین کا ایسا کام ہوگا۔ یقیناً یہ مدارس ہے، یہ علماء ربانیین ہے جو دین متین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا دست و بازو بننا ہے۔ یہ مدرسہ احسن البرکات آپ کا ہے، اس کے اساتذہ آپ کے ہیں، اس کے طلبہ آپ کے ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یقیناً جب یہ مدرسہ پروان چڑھتا جائے گا، یہاں سے علماء فارغ ہوتے جائیں گے، اللہ کے دین متین کا کام ہوتا جائے گا۔ اور یقیناً زندہ باد زندہ باد۔ ان مدارس نے ہمیں ایسے ایسے علماء دیے، ایسے ایسے فقہا اور محدثین اور مجددین دیے کہ رہتی دنیا پر ان کا نام باقی رہے گا۔ وہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور جب میدان قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی اتباع ان کی پیروی والے رب کرنے والے کے ساتھ اور خود بھی متقی اور پرہیزگار ہو، جب ایک عالم ربانی کا آپ دامن پکڑ لیں گے، یقیناً جو خطیب ایک ساتھ فرمایا جا اور میرے
انصاری صحابی سے کہنا کہ سرکار نے تمہیں سلام کہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کر دیں۔ حضرت جلیبیب دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک، اندر سے آواز آتی ہے من قرع الباب، دروازہ کس کھٹکا گیا؟ حضرت جلیبیب کہتے ہیں انا جلیبیب صاحب رسول اللہ، جلیبیب صحابی ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان۔ حضرت جلیبیب نے کہا تھا وہ انصاری مبارک ہو، اس سلام کہا ہے، اتنا کہنا تھا انصاری صحابی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بیٹی تجھے جب مکے کی وادیوں سے گزرتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نام کہتا ہے کعبے کے درود تم پہ کرو، طیبہ کے شام تم پہ کرو، اور کوئی غیر تو نیہا ہو بلا جب نہ خدا میرے کا پیغام سناتے جلیبیب۔ وہ انصاری صحابی ایک پیغام لایا ہوں، نبی نے فرمایا میں بیوی سے مشورہ کر لوں، بیوی سے مشورہ کیا گیا، بیوی نے کہا جانتے ہو جلیبیب کے پاس اپنا مکان نہیں، جلیبیب کے لیے رہنے کے لیے آخر ہم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت انصاری صحابی نے اور آپ کی بیوی نے مشورہ کیا، جاؤ جلیبیب سے کہہ دو کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ادھر حضرت جلیبیب نبی کی بارگاہ کی جانب چل دیتے ہیں، آپ کی بیٹی نے اپنے باپ جب اللہ اور اس کے رسول کسی مومن اور مومنہ کے بارے میں فیصلہ کر دیں، اب مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کا خلاف کرے، اللہ کے فیصلے کا خلاف کرے، اس لیے کہ اے بابا جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ جانتے ہیں جو جلیبیب آیا ہے رہتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، کھاتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، حسن و جمال کیسا ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن میرے بابا میں نے نہ تو جلیبیب کو دیکھا ہے، نہ جلیبیب کا رنگ دیکھا ہے، نہ جلیبیب کا مکان دیکھا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں اگرچہ جلیبیب آنے والا کالا ہو سکتا ہے لیکن جس مصطفیٰ نے بھیجا ہے اس کی شان تو یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ